سن 1978 کے اندر دارالعلوم دیوبند میں مجلس شورا منعقد ہوئی اور اس میں اجلاس 100 سالہ کی تجویز پاس ہوئی کہ سن 80 میں اجلاس 100 سالہ کے، ظاہر ایک بہت بڑا موقع تھا، بہت عظیم موقع تھا وہ، تو اس کی تیاری بھی تو اس لیے 2 سال پہلے یہ تجویز پاس ہوئی۔ میرا طالب علمی کا دور تھا، حضرت مولانا سید اظہر شاہ قیصر جو حضرت مولانا سید انظر شاہ نور اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی تھے اور ماہنامہ دارالعلوم کے دہائیوں تک وہ مدیر رہے، بڑے صاحب طرز ادیب، بڑے بے تکلف لکھنے والے، بہت اچھی تحریر، بڑی شستہ انداز بیان، بڑی خوبیاں تھیں، بڑی شفقت کا معاملہ تھا۔ میں ان کے پاس ان کے دفتر رسالہ میں گیا، یہ گویا اس دن کی بات ہے جس دن مجلس شورا ختم ہوئی، اس کے 1 دن بعد کی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میاں صاحبزادہ یہ سنا تم نے دارالعلوم دیوبند میں کا اجلاس 100 سالہ ہو رہا ہے؟ اچھا اس وقت تک ہمیں اجلاس 100 سالہ کی سمجھیے کہ اہمیت بھی معلوم نہیں تھی، کہ انہوں نے اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ دیر مجھے بتایا کہ اس کی یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے، دارالعلوم دیوبند کی یہ خدمات ہیں، اس دنیا آئے گی اور یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے سب سے پہلا مضمون اگر کوئی شائع ہو تمہارا ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ذہن کے اندر یہ دور دور بھی تصور نہیں تھا کہ ہم چند لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مقام شفقت سے اور انداز بیان سے جو منظرنامہ پیش کیا اور بقول جیسے کہ وہ ذہن سازی کی انہوں نے، وہ ایسی کی کہ 15 منٹ کے بعد ہم اپنے آپ کو ابوالکلام آزاد سمجھنے لگے تھے کہ ہم تو بہت بڑے صاحب طرز ادیب بن چکے ہیں، حالانکہ ابھی 1 لائن بھی نہیں لکھی۔ اتنی حوصلہ افزائی، اس قدر انہوں نے، غرض وہ مجھ سے کہا کہ لکھ کے لاؤ۔ خیر وہ بڑی مشکل تمام بہت محنت کر کے ہم نے ایک تقریباً آدھا پون صفحہ کا ایک مضمون لکھا، جس میں تقریباً 1.5 دن لگ گیا، لکھ رہے کاٹ رہے، پھر وہ اس کے بعد لے کے آئے ان کے پاس کہ یہ لے گیا، اور شرمندگی بھی ہو رہی کہ کیا کہیں گے کہ کیا لکھ کے لایا، لیکن یہ بڑوں کی جو خرد نوازی، انہوں نے اس قدر تعریف کی کہ بھئی میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم اتنا بہترین لکھ سکتے ہو، اور تم نے تو یہ کیا، یہ کمال کیا، یہ کمال۔ غرض وہ ایک بڑی تعریف، اور اس میں یہ جملہ جو ہے اس کو اگر ایسے بیان کیا جائے تو میرے خیال سے زیادہ اچھا رہے گا۔ یہاں جو ہے یہ اس لفظ کے بجائے اگر یہ رکھ لیا جائے، معلوم ہوا کہ سارے مضمون کو انہوں نے بدل دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ مضمون کب بدلا گیا۔ تو یہ دراصل طالب علمی کا دور جو ہوتا ہے، یہ تحریر اور تقریر کی صلاحیتوں کو، اس کی استعداد کو سیکل کرنے کا دور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ محنت سے آئے گا۔ اگر آپ اس صلاحیت کو ختم کرنا چاہیں، آپ نے محنت کی، محنت کر کے حاصل کیا، اس کو حاصل بھی کر لیا، آپ بہت اچھے مقرر بھی بن گئے، بہت اچھے ادیب بھی بن گئے، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ کو مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ اس صلاحیت کو آپ ختم کر دیں یا اس کی افادیت کو مٹا دیں، تو آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس طرف توجہ چھوڑ دیجیے۔ آپ توجہ چھوڑیں گے، رفتہ رفتہ وہ صلاحیت خود بخود عدم کے اندر چلی جائے گی۔ تو معلوم ہے کہ وجود جو ہے وہ خوبیوں کا سرچشمہ ہے، اور عدم جو ہے وہ عیوب کا مرکز اور محور ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے، یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے بس۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ
اس کی نشوونما بڑھتی ہے. جب اس کا ابتدائی دور ہے اس کی طبیعت اس کی مالک ہے. طبیعت میں جو آئے گا وہ کرے گا. بچے کی یہ شرارتیں ہوتی ہیں اور یہی اچھی لگتی ہیں. گویا اس وقت